اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد فرماتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ من یکفر بنعمت اللہ، وہ شخص بھی اللہ کی رحمتوں کا انکار کرے گا، ان اللہ سریع الحساب، واللہ ان کافروں کا بہت جلد حساب کرے گا۔ جو شخص بھی اللہ کی کسی بھی آیت من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کا بھی انکار کرے گا، نگاہ پروردگار میں وہ کافر ہے، اور اللہ کافروں کا جلد از جلد حساب، سریع الحساب، بہت جلد حساب کرے گا۔ تو آیت کسے کہتے ہیں؟ کہ آیت اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں۔ ویسے تو انسان کے ذہن میں آیت کی بات جب ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں، قرآن کی آیتیں ہیں، ہر سورے کی چھوٹی سے چھوٹی آیت اللہ کی آیت ہے، لیکن ان قرآن کے الفاظ کے علاوہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ کعبہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے، صفا و مروہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے، نبی اللہ کی آیت ہے، امام اللہ کی آیت ہے، قیامت اللہ کی ایک نشانی ہے، جنت اللہ کی ایک نشانی ہے، کل کتاب قرآن اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کی آیات میں سے کسی بھی آیت کا انکار کرے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے، اور اللہ کافروں کا حساب بہت جلد کرے گا۔ ابھی تو صرف آیت کی بات ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس میں فرق ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی۔ اللہ نے کوئی چھوٹی آیت یا بڑی آیت کی بات ہی نہیں کی، سیدھے مطلق کہا اللہ کی آیت۔ تو سب سے پہلے ہم چھوٹی اور بڑی کی آیت کی بات نہیں کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی آیت کیا ہے، جس کا انکار کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ نے رسول کو معراج پر بلا کے کہا، بلانے کا مقصد بیان کیا، اور بلانے کا مقصد یہ بیان کیا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میں نے اپنے حبیب کو معراج پہ اس لیے بلایا تھا تاکہ اپنی آیتوں میں سے بڑی آیت دکھاؤں۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا متوجہ رہیں گے تو گفتگو آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا کہ من یکفر بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، اللہ کافروں کا حساب بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد معراج کی منزل کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا ہی اس لیے تھا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تاکہ اپنے حبیب کو اللہ کی بڑی آیت، بڑی نہیں سب سے بڑی آیت، کیوں؟ کیونکہ کبیر کہتے ہیں بڑے، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے۔ یہی بات جب مؤنث میں آئے گی تو کبیرتن سب سے بڑی، کبریٰ کبیرتن بڑی، کبریٰ سب سے بڑی۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے۔ اے پروردگار، وہ سب سے بڑی آیت کیا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اس کا نام نہیں بتایا کہ وہ سب سے بڑی آیت کیا تھی جس کو اللہ نے معراج میں اپنے حبیب کو دکھایا۔ پروردگار، ہم جیسے لوگوں کو یہ تلاش ہے کہ وہ سب سے بڑی آیت کیا ہے، تو ہمیں بتا اور دنیا کو بتائے۔ آواز قدرت آئے گی، اگر آیت کبریٰ کو پہچاننا ہے تو پہلے میری صرف آیت کو پہچانو۔ جب آیت کو پہچان لو گے تو آیت الکبریٰ تک پہنچ جاؤ گے۔
تو یہ آیت کون ہے؟ قرآن میں پڑھو، اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت بنایا۔ سوال ہے میرے پروردگار، وہ بڑی آیت کیا ہے جو تو نے اپنے حبیب کو معراج میں دکھایا؟ تو اللہ نے کہا آیت الکبریٰ جاننا چاہتے ہو تو میری آیت کو پہچانو، بڑی آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت کون ہے؟ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا، میں نے مریم کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قرار دیا، معین کیا، چن لیا، بنا دیا آیت للعالمین، کائنات کی۔ آپ جب یہ پتا چل گیا کہ مریم اللہ کی آیت ہے، عیسیٰ اللہ کی آیت ہے، قرآن کہلا، اور ہمیں پہچاننا کس کو ہے؟ آیت الکبریٰ کو۔ مریم آیت ہے اور پہچاننا ہے ہم کو آیت الکبریٰ کو، تو کہا ان آیتوں پہ غور کرو، آیت الکبریٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا چلو، جناب مریم آیت ہے، بیٹی کس کی ہے؟ کہ جناب حنا یا جناب حنانہ، روایت میں دو نام ملتے ہیں، یا حنا یا حنانہ۔ منت مانی کہ پروردگار جو میرے شکم میں اولاد ہے میں اس کو تیرے بیت المقدس کے لیے مجاوری کے لیے وقف کروں۔ اللہ نے جناب حنانہ کی آغوش میں مریم کو بھیجا۔ جناب حنانہ نے کہا پروردگار میرا ارادہ تو یہ تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی مجاوری اچھے سے کرتا، لیکن یہ تو بیٹی ہے، میں اس کو بیت المقدس کے لیے کیسے رکھوں؟ تو اللہ نے کہا میرے یہاں بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو منت مانی ہے اسے پورا کرو۔ اگر اسلام میں شریعت میں منت مانگنا بدعت ہوتا تو اللہ مریم کی ماں سے ایسا نہ کہتا۔ صلوات پڑھیں جناب مریم کی ماں نے جناب مریم کی اس بات، اللہ کی اس بات کو جناب مریم کو پہلے ہی دن سے محراب بیت المقدس میں رکھ دیا۔ ادھر اللہ نے جناب زکریا پہ وحی کی، اے زکریا تم میری کنیز مریم کو پالو گے، کفالت کرو گے، وکفلہا زکریا، جناب زکریا کفیل مریم بن گئے۔ جناب حنانہ نے محراب مقدس میں رکھا مریم کو، اور کفالت اللہ نے کس کو دی؟ جناب زکریا۔ جناب زکریا کفالت کر کیسے رہے ہیں؟ صبح مسجد اس بیت المقدس کے محراب میں مریم کو دیکھ کے جاتے ہیں، پھر دروازے کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں عوام میں، امت میں، پھر لوٹ کے آتے ہیں تو پھر مریم کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مریم کے چاروں طرف آسمان کے طرح طرح کے بے موسمی پھل، آسمان کے کھانے، آسمان کی غذائیں رکھی ہوتی ہیں۔ جناب زکریا پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم کہتی ہے من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے آیا، اللہ نے بھیجا۔ تو اس واقعے سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ مریم کو زکریا پال رہے تھے، کھانا نہیں کھلا رہے تھے۔ قرآن سنا رہا ہوں، کھانا مریم کا کہاں سے آتا تھا؟ جنت سے۔ اور زکریا جب لوٹ کے محراب میں دیکھتے تھے کھانا رکھا ہے، رکھے ہوئے موسمی والے، تو زکریا پوچھتے تھے کہاں سے آیا؟ جناب مریم اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہتے من عند اللہ، اللہ کی طرف۔ تو پتہ چلا نا کہ مریم کے کفیل تو زکریا ہے، لیکن کھانا نہیں کھلا رہا، کھانا اللہ دیتے رہا۔ تو یہ کیسا کفیل ہے؟ یہ کیسا پالنے والا ہے؟ پالنے والا تو وہ ہوتا ہے تو کھانا بھی کھلائے، کپڑے بھی پہنائے، دیکھ بھال بھی کرے، لیکن زکریا کفیل ہے، صرف دیکھ بھال کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھلا رہے۔ اے پروردگار جب کھانا تجھے ہی کھلانا تھا تو زکریا کو کفیل کیوں بنایا؟ اور اگر کفیل بنایا تو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہا میں زکریا کے گھر کا کھانا مریم کو نہیں کھلانا چاہتا، اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ نے مریم کو معصومہ بنایا۔ مریم کا ایک نام بطول ہے، بطول صغرا، بطول کبریٰ کی بھی زہرا ہے، بطول کہتے ہی اسی بی بی کو ہے۔
کہ جس کے معیار کا اگر کوئی مرد موجود نہ ہو تو اللہ شادی کے بغیر بیٹا دیتا ہے، بطول کے معیار کو نہیں گراتا۔ خدا کرے بات پہنچی، صلوات بطول کہتے ہی اس بیوی کو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا جناب عیسیٰ بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، جس پہ اتنا بڑا ہنگامہ بھی ہو گیا، ان کی قوم والوں نے طرح طرح کے الزام لگا دیے، جناب عیسیٰ کو گواہی دینی پڑی اپنی ماں کی طہارت کی، تو پروردگار اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا؟ شادی کروا دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریم تھی بطول، بطول اس خاتون کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے باقیدار معیار، ہم پلہ، ہم کردار، ہم بلندی، ہم معیار اگر مرد موجود نہ ہو تو اللہ بطول کے معیار کو گراتا نہیں ہے، فطرت کو بدل دیتا ہے۔ اس وقت جناب مریم کے معیار جناب زکریا تھے، جس سے مریم کی شادی ہو نہیں سکتی، دوسرا بندہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مریم بطول صغرا ہے، بی بی زہرا بطول کبرا ہے۔ جب بطول صغرا کے یہاں کوئی ہم معیار نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، تو بطول کبرا کے یہاں اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی ہم معیار نہ ہوتا۔ پتہ نہیں یہاں تک آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور کیونکہ میں صرف ذاکری کا، آپ نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہوگا، کیونکہ خاندان اشتہاد سے بھی لوگوں کا ملنا جلنا اور رابطہ رہا ہے، آپ نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا۔ میں اس صنف کا سب سے چھوٹا خادم ہوں، طالب علم ہوں۔ مجلس آپ نے پسند کر لی، ایک صاحب نے اور مجلس پڑھی، تو اگر کوئی کہے کہ اگر فلاں مولانا نہ ہوتے تو ابھی تک ان کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ مثال دے رہا ہوں، رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا ہمسر کوئی نہیں ہوتا۔ مثال اگر کوئی مولانا مجلس پڑھ رہا بہت اچھی ہوتی، اس کے بعد کوئی دوسرا آ جائے تو دوسرا جو پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اگر یہ دوسرے والے نہ پڑھتے تو ابھی تک ان کے لیول کا کوئی تھا نہیں، یعنی آپ دوسرے کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن پہلے والے کو اس مقام پہ پہلے مان رہے ہیں۔ بات پہنچے، پہلے والے کو اس بلندی پہ پہلے مان رہے ہیں، دوسرے والے کو کیا کریں؟ اگر یہ نہ ہوتے وہاں تک ان کے علاوہ کوئی پہنچ نہ پاتا۔ اس کا مطلب پہلے والا وہاں پہلے سے ہے، یہ بعد والا اب وہاں پہنچا ہے۔ رسول کہہ رہے میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، اگر بات لوہے دل پہ لگ گئی تو بی بی زہرا کی عظمت کو سلام کر لینا۔ رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، مطلب علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی مولود کعبہ، علی مظہر صفات الہی، علی تمام کائنات کے فضائل کے حامل، علی جس بلندی پر ہے فاطمہ وہاں پہلے سے موجود ہے۔ مولا جس میں فاطمہ وہاں پہلے سے ہے، اور میں بی بی زہرا کو بلندی پر رکھ کے مولا کے فضائل گھٹا نہیں رہا، یہ تو اللہ کے قول کے زیر میں بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ رسول اگر یہ زمین و آسمان نہ بنانا ہوتا تو میں تمہیں نہ بناتا، اور اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو علی کو نہ بناتا، اور اگر علی اور محمد تم دونوں کو نہ بنانا ہوتا تو میں فاطمہ کا نہ بناتا۔ پوری کائنات کا وجود محمد کی وجہ سے، محمد کا وجود علی کی وجہ سے، علی اور سرکار مصطفیٰ دونوں کا وجود فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ سلوات پڑھیں رسول نے کہا میری زہرا کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ کوئی کے بعد بھی اللہ نے رسول نے نام لیے، اب کوئی نہ ہوتا، یہاں تک کہ آدم بھی نہیں،
اور جب آپ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ کوئی عنصر نہ ہوتا ہے فاطمہ کا اگر علی نہ ہوتے تو یہ کوئی تو سبھی آ گیا، تو یہ الگ سے آدم کا نام کیوں لیا؟ جناب آدم کا الگ سے نام اس لیے لیا رسول نے کیونکہ آدم ابو البشر ہے، پوری بشریت کے باپ ہے۔ آج اگر جناب آدم جنت سے زمین پہ آ جائیں تو دنیا میں کسی خاتون کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دنیا کی تمام خواتین آدم کی بیٹیوں کی ہیں۔ تو جب آدم رشتہ کسی خاتون کا مانگ نہیں سکتے کیونکہ وہ بشریت کے باپ ہے، تو یا رسول اللہ جب آدم رشتہ ہی نہیں مانگ سکتے تو آپ نے آدم کا نام لیا ہی کیوں؟ رسول بتانا چاہتے ہیں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ آدم جب کسی خاتون کا رشتہ آج اگر دنیا میں آ جائے تو مانگ نہیں سکتے، تو ان کا نام آپ نے کیوں لیا کہ آدم بھی نہیں بطول کے ہمسر بن سکتے تھے؟ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کی عورتیں اور ہیں، زہرا اور ہے، دنیا کی خواتین اولاد آدم میں ہے، فاطمہ آدم سے پہلے ہے۔ ایسے کر تو شاید ابھی بات نہیں پہنچی۔ ہر نبی کا نور پیشانی آدم سے ہوتا ہوا پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے ہوتا ہوا انبیاء کی پیشانی سے ٹرانسفر ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا جناب ابراہیم تک پہنچا۔ جناب ابراہیم سے دو نبی، ایک نسل اسحاق میں بنی اسرائیل، ایک نسل اسماعیل میں بنی اسرائیل، جناب اسحاق کی نسل کہلائی جس میں ہزاروں نبی آئے، لیکن بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں، سردار آئے، ایک نبی آیا، آخری نبی پیشانی۔ ہر نبی کا نور نبیوں کی پیشانی سے ہو کے آیا، ایک نور ہے جو نبیوں کی پیشانی سے نہیں ہو کے آیا، بلکہ وہ شب معراج جب رسول کو سیب کھلایا گیا، نور زہرا ڈائریکٹ رسول میں منتقل ہوا۔ صلوات پڑھیں۔ آئیے تو جناب رسول خدا نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی ہمسر، میری زہرا کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یعنی جس مقام پہ علی ہے وہاں زہرا بھی ہے، دونوں ہم اللہ ہیں، دونوں ہم معیار ہیں۔ تو کوئی ایسا واقعہ، ایسی بات بتاؤ جس سے کم ایک بات ذہن میں تو پہنچے کہ ہاں بات صحیح ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہیں سے مجلس کو آگے بڑھا کے انشاءاللہ آج کی مجلسوں میں آیت اور آیت الکبریٰ پہ ہی گفتگو جہاں تک کوشش رہے گی مکمل کی جائے گی، کیونکہ ایک مجلس میں موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی واقعہ ایسا ہونا چاہیے نا جس میں پتہ چلے کہ علی اور فاطمہ برابر ہے، سودا شوہر ہونے کے باوجود، کیونکہ بطول کا معیار ہے جب تک شوہر اس کے مقابل برابر کا نہ ہو ہمسر نہیں بن سکتا۔ مولا کائنات کے پاس کچھ شریر لوگوں نے ایک صحیفہ کو بہتا کے، کیونکہ مولا نے کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو لوگوں نے پلان بنایا کہ علی کا آزماتے ہیں، علی کا امتحان لیتے، زندہ کو نقلی مردہ بنایا، کفن مفن پہنا کے چادر میں چھپا کے لے کے آئے، یا علی نماز جنازہ پڑھا دیا، نماز جنازہ پڑھا دیا۔ زمین و آسمان کی خبریں رکھنے والے علی کا امتحان، مولا نے کہا پڑھا دوں، اب پڑھا دوں، اب پڑھا دوں، اب پڑھا دیجیے۔ کوئی اس کا وارث ہے؟ اب وارث نہیں، وارثہ موجود ہے، ماں اجازت نہیں۔ پھر پوچھا کوئی وارث یا وارثہ؟ اب وارث اس کی ماں ہے، وارثہ میں۔ اب پھر پوچھا مولا جب بتا رہے ہیں کہ وارثہ اس کی ماں ہے جس سے اجازت آپ دے سکتے ہیں، یہ تین بار جو پوچھ رہے ہیں میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر مردوں میں کوئی وارث موجود نہ ہو تو خاتون وارث بن سکتی ہے۔ خاتون وارث تاریخ کی حقیقتیں ہیں، لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹی ہے، یہ وارثہ نہیں بن سکتی، رسول کی بیٹی سے کہا۔ خیر رسول مولا کا پڑھا دیجیے، نیت کی نماز شروع ہوئی تھی، پیچھے سے لوگوں نے کاندھوں کو دھکا دے کے کہا ہنستے ہوئے یا علی تم آسمانوں کی بات کرتے ہو، چادر کے نیچے کا پتہ نہیں، آسمانوں کی بات کرتے ہو، چادر کے نیچے کا پتہ نہیں، زندہ شخص کی نماز پڑھا رہے ہو۔ مولا نے کہا اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کہ چادر کے نیچے مجھے شب ہجرت نبی سمجھتے رہے۔
چادر کو ہٹا, آپ جو چادر ہٹائی تو نقلی اصلی ہو گیا, نقلی اصلی ہو گیا. آپ جو دیکھا کہ تو مر گیا, اور یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ علی نے تلوار نہیں چلائی, علی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, علی نے سب کو ایسا کچھ حملہ نہیں کیا, یہ مر کیسے گیا؟ تو پتہ چلا علی کی نیت کیا تھی, نماز پڑھتا ہوں اس میت کی صدیق اکبر ہے میرا مولا, جو کہا وہ ہو گیا. اب دائیں بائیں نظر کی علی جب بغیر حملہ کیے مار سکتے ہیں, تو اس سے پہلے بھی نظر ہماری طرف تمہیں نکلو. سارے کے سارے وہاں سے بھاگے, لیکن وہ ضعیفہ نہیں گئی. مولانا تم کیوں نہیں گئی؟ میں بولا مولا وہ تو ماں ہے, سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں گئی؟ مولا آواز دیں گے, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جنازے کو چھوڑ کر جانے والوں میں علی کبھی نہیں رہا. جنازے کو جانے والے چھوڑ کے جانے والا میں کبھی نہیں رہا. مولانا تم کیوں نہیں گئی؟ میں اس کی ماں ہوں, میں اس کی ماں ہوں. تو اب یہاں بھی فیصلہ ہو گیا کہ جنازے کے پاس وہی رکتا ہے تو جنازے کا کچھ لگتا ہے. اگر کوئی رسول کے جنازے کو چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیں اعتراض کی بات نہیں ہے. جو کچھ نہیں لگتا تھا وہ نہیں رکا, جو سب کچھ لگتا تھا وہ بیٹھا رہا. اب وہ عورت نے کہا میں اس کی ماں ہوں, لے جاؤ, کہا نہیں, جیسا لائی تھی ویسا ہی لے جاؤ. مولا نے کہا یہ کیسے سوچ لیا؟ کہا سوچا پہلے تو نہیں تھا لیکن ابھی سوچ لیا. کیسے؟ اب میں نے دیکھ لیا کہ جس کی نیت زندہ کو مردہ بنا سکتی ہے تو اس کی ٹھوکر مردہ کو زندہ. مولا نے اس کے یقین کو دیکھا, ٹھوکر لگائی, زندہ. یہ تو مولا کا بہت جلدی 2 منٹ میں فضائل کا مشن تمام کرو. یہ تو مولا کا اختیار ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے, پیر چلاتے ہیں زندگی. بی بی زہرا ہے ہمسر مولائے کائنات, مولائے کائنات ہے ہمسر زہر بدرون توجہ, تو دونوں کو معیار میں برابر ہونا چاہیے نا. تو مولا ہاتھ اٹھائے تو زندگی چلی جاتی ہے, اور پیر چلائے تو زندگی واپس آ جاتی ہے. اب بی بی زہرا کے ایسا کوئی معجزہ ہے, ایسا کوئی اختیار ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد. مولا ہاتھ اٹھائے تو موت آتی, پیر چلائے تو زندگی آتی. بی بی زہرا کے ایسا کوئی معجزہ؟ اب بی بی زہرا ہاں یہودی کے گھر شادی میں بلائی گئی, پیر رکھا دلہن مر گئی, قدم گھر میں رکھا دلہن مر گئی, ہنگامہ ہوا کہ دلہن انتقال کر گئی. بی بی زہرا نے مصلی بچھا کے ہاتھ اٹھائے, زندگی واپس آ گئی, زندگی واپس آ گئی. پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں, مولا نے ہاتھ اٹھایا تو موت آئی, قدم بڑھایا تو زندگی, لیکن بی بی نے قدم بڑھایا تو موت آئی, ہاتھ اٹھایا تو زندگی. مطلب ایک کے ہاتھ میں موت ہے, پیروں میں زندگی, دوسرے کے ہاتھ میں زندگی ہے, پیروں میں موت ہے. اگر دونوں کا معیار ہم میں آ گئے تو دونوں کے ہاتھ میں موت, پیروں میں زندگی ہونا چاہیے تھا. یہ ایک کے ہاتھ میں زندگی رکھی, ایک کے ہاتھ میں موت, ایک کے پیر میں زندگی رکھی, ایک کے پیر میں موت. ہمیں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت رسول ہیں, چاہے ہاتھ اٹھائے یا پیر بڑھائے, یہ چاہے تو زندگی دے بھی سکتے ہیں اور چاہے تو زندگی لے بھی سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. کمال بی بی ہے, مریم آیت ہے, بی بی زہرا آیت الکبریٰ. اور جس مقام پہ مولا ہیں حضور خلقت سرکار محمد مصطفیٰ اور علی کا سبب بی بی زہرا ہے. اتنی باعظمت خاتون جس کے ہاتھوں میں بھی ہو, پیروں میں بھی ہو, زبان میں بھی, اگر کہہ دے تو لباس آ جائے. وہ خاتون, وہ سیدہ شہزادی اگر کسی کے لیے دعا تو وہ دعائے زہرا اتنی اثر. مولا عباس بظاہر کو المدین کے پیتے تھے, مولا عباس بظاہر کو المدین کے پیتے تھے, لیکن بی بی
زہرا نے مولا عباس کے لیے اپنی زندگی میں دعا کی، اسی لیے غازی عباس کو دعائے فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں، دعائے بطول کو کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے نماز شب میں اپنے عباس کو اللہ سے مانگا تھا، جس علی نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ غازی مانگ رہا ہے۔ اور پھر جب نماز شب کی دعائیں قبول ہوئیں اور غازی مولا علی کے آنگن میں حسن و حسین کے رہتے ہوئے جناب عباس کی آمد ہوئی، جناب عباس کی تربیت ایسے ہوئی کہ جناب عباس کے ذہن میں یہ بات رکھی گئی کہ غازی یاد رکھنا، تیرے بابا نے تجھے نمازوں میں مانگا ہے تو حسین کی حفاظت کے لیے، حسین کی حفاظت کے لیے، حسین کی حفاظت۔ ام المؤمنین نے اپنے لال عباس کو بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ہی تربیت دی کہ اے عباس یاد رکھنا تجھے حسین کی حفاظت کے لیے، تو حسین کا محافظ ہے، تو زینب کے پردے کا ضامن ہے، تو حسین کا محافظ ہے، تو زینب کے پردے کا ضامن ہے۔ مولا عباس بچپن سے لے کر جوانی تک حسین کے ساتھ سائے کی طرح چلتے رہے اور بہن کے پردے کی ضمانت لیے ہوئے زینب و کلثوم کی ڈھارس بنے رہے۔ اسی لیے غازی عباس کو جناب امام حسین کی طاقت بھی کہتے ہیں، زینب و کلثوم کی ڈھارس بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہی عباس مدینے سے زینب کی ڈھارس بن کے چلے، مکے سے حسین کی طاقت بن کے چلے، یہاں تک کہ کربلا آ گیا۔ زینب کو بڑا چین سکون تھا کہ عباس بھائی زندہ ہے، حسین کو اپنے بازوؤں پر یقین تھا کہ عباس میری طاقت ہے۔ لیکن جب عباس نے سین چھوڑی اور زمین کا رخ کیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، زینب کی چادر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزاداروں۔ جب کربلا میں آتی بیویاں پریشان تھی کہ پردیس میں ایک شہید جا رہا ہے اور واپس نہیں آ رہا، تو اسی طریقے سے لوگ شہید ہوں گے تو آخر میں ہمارا نگہبان کون ہوگا؟ اس پردیس میں ان ظالموں کے سامنے ہمارے پردے کا محافظ کون ہوگا؟ جناب زینب نے بیویوں کو جمع کر کے پردے کی ضمانت لی تھی کہ بیویوں پریشان نہ ہو، میں پردے کی ضمانت لیتی ہوں۔ عباس کے بھروسے زینب نے بیویوں سے کہہ دیا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں۔ لیکن جب عباس نے بھی دریا کا رخ کیا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کے لیے عزاداروں، جناب زینب نے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں علی کی بیٹی کو معاف کرنا، جس کے بھروسے میں نے پردے کی ضمانت لی تھی وہ میرا پردے کا ضامن اب میدان کا رخ کر چکا ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابا نے جو بچپنے میں کہا تھا اے زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، اے زینب تیری چادر چھینی جائے گی، اب وہ منظر میری نظروں میں آ رہا ہے کہ علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر
پیچھے بھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وانا جدک وابیک، السلام علیکم وانا امک واقعک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی محمد۔